الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اللہ نے ہم پر کچھ حقوق کی ادائیگی کے لیے دی ہے. ہم یہاں کچھ کام کرنے کے لیے آئے، کچھ حق ہے ہم پر، ان حق کو ادا کرنا، اس لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. وہ حقوق کی ادائیگی کا ہی نام ہے اسلام. ہم پر جو حق ہیں ان کو ادا کریں، اسی کو کہتے ہیں اسلام. حقوق بہت ہیں ہمارے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں، اس سے متعلق گزشتہ آئی تھی کچھ تفصیل، اور کیا کیا حقوق بیان کیے گئے تھے. جیسے مسلمان کو سلام کرے، بیمار اگر ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جنازہ اگر ہو جائے کسی کا تو اس میں ہم شرکت کریں، اور اگر کوئی دعوت دے تو دعوت میں ہم شریک ہوں، اور اگر کوئی چھینکے تو پھر اس کے جواب میں رحمک اللہ ہم کہیں. 4 باتوں کی کچھ تفصیل آ گئی تھی. ایک چیز رہ گئی تھی، جنازے میں شریک ہونا. اس سے متعلق آج کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسا معاملہ ہے زندگی میں بار بار پیش آتا ہے، ہر ایک کو پیش آتا ہے. تو ہمیں کیسے شریک ہونا چاہیے. جہاں ہمیں حق بتائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو ادا کرنے کی تفصیل بھی بتائی کہ کیسے اس کو ادا کیا جائے. سب سے اہم جو بات ہے جنازے کے موقع پر، جنازے سے پہلے وہ شروع ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر جاں کنی کی عالم میں پہنچ جائے اور بالکل اس کی روح قبض ہونے لگے، نزع کی کیفیت جسے کہتے ہیں، ہر ایک کو پیش آنے والی زندگی کا بہت سخت مرحلہ ہے. وہ زندگی کا سب سے سخت جو مرحلہ آنے والا ہے وہ روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے. بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ جنازے میں شریک تھے، ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. تو ایک آدمی جنازے میں بیچ میں وہ بھی شریک ہوا. راستے میں جب جنازہ گزرتا ہے بہت سے لوگ شریک ہو جاتے ہیں. تو اس نے پوچھا، جیسے عام طور پر عادت ہوتی ہے، صاحب کس کا جنازہ ہے؟ تو اس نے پوچھا ان سے کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا تیرا جنازہ ہے. تو فوراً چونک گیا، پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا جیسے غصہ اور ناراض ہو رہا ہے. تو حضرت نے کہا اگر تجھے ناراضگی غصہ ہے تو میرا جنازہ ہے. اس کے بعد وضاحت کی، میں نے اس لیے یہ کہا کہ یہ بڑی آفتوں سے باہر نکل گیا. ایک تو موت کی سختی سے نکل گیا ہے، اور پھر موت کے فرشتے کو دیکھنے کا جو سخت مرحلہ ہے اس سے بھی یہ پار ہو گیا ہے. تیری میری باری ہے. وہ جو اسرائیل علیہ السلام آنے والے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کے پیشاب پیخانے خطا ہو جاتے ہیں. اگر برے لوگ ہیں تو بہت تڑپتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. ایسوں کو تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے موت کا. لہذا اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر معاشرے میں جو رواج یہ ہے کہ اگر کوئی جاں کنی کی عالم میں ہوتا ہے تو لوگ دنیا ہی کے بارے میں مشغول کرتے ہیں اس کو. میرے کو پہچانو، ابا میں آ گیا، بڑا بیٹا آپ کا، آپ کی بڑی بیٹی، آپ کا بڑا بھائی، فلاں فلاں، یہی لوگ اس کو توجہ دلاتے ہیں. یہ بہت غلط اور بیوقوفی کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ پہچاننے کی ضرورت نہیں رہی. آپ کو پہچانے کا تو کوئی فائدہ نہیں پہچانے کا کوئی نقصان نہیں. اسے پہچانا، اپنے رب کو پہچاننا ہے. یاد اپنے رب کو کرنا، اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے چلا گیا کامیاب ہے. آپ کو پہچانے نہ پہچانے اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. لہذا اس موقع پر ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم مردے کو اس موقع پر کلمے کی تلقین کریں. ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہ کی جائے. اس موقع پر کلمے کی تلقین کرنی چاہیے.
پڑھو یہ حکم دینے سے منع کیا گیا. ہم بازو بیٹھ کر پڑھتے رہیں کلمہ, اسے اللہ نے اگر توفیق دی ہے, اس کی زندگی کلمے والی گزری ہے, یقیناً وہ پڑھے گا. اور اگر نہیں گزری ہے, آپ کتنا ہی اسے پڑھانا چاہیں, اس کی زبان پلٹ نہیں سکتی ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جب کہا گیا کلمہ پڑھو تو وہ یہ کہنے لگا تو بھی پی مجھے بھی پلا, تو بھی پی مجھے بھی پلا, اس لیے کہ زندگی بھر پیتا پلاتا رہا. تو کہا جا رہا ہے صاحب کلمہ پڑھو, لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے, تو بھی پی مجھے بھی پلا. اس لیے کہ زندگی جیسے گزرے گی موت ویسے ہی آنے والی ہے. اگر یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے مریں گے, بہت آسان ہے. کسی عامل صاحب کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کہیں فال کھلانے کی ضرورت نہیں, بیٹھ کر اپنی زندگی دیکھ لے جی کیسا رہے, ویسے ہی مرنے والے ہیں. دنیا کی فکر, دنیا کی چاہت, دنیا کی خواہشات اسی میں پڑے, ویسے ہی مرنے والے ہیں. اور اگر آخرت, اللہ رسول, نماز, اس کی اگر فکر ہے تو انشاءاللہ اسی حالت میں مریں گے. تو کلمہ ہمیں تلقین کرنا, حکم نہیں دینا ہے. اگر اس نے زندگی گزاری وہ یقیناً کلمہ پڑھے گا. جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے. تو سعودی ایئر لائنز اچانک سامنے والے ایئر لائن سے ٹکرایا, اور وہ جو حادثہ ہوتا ہے بہت پل بھر میں اچانک ہوتا ہے. جب ہوتی ہے ٹکر, پرخچے اڑتے ہیں, جب محسوس ہوتا ہے صاحب ہم ٹکرا گئے, اس سے پہلے معلوم ہونا بھی مشکل ہو, اتنی تیز رفتار وہ ہوتی ہے. تو اس موقع پر زبان سے کیا نکلے گا, جو دل میں وہ نکلے گا. سعودی ایئر لائنز کا جب ٹکرایا فلائٹ دوسرے فلائٹ سے, وہ بلاک باس ہوتا ہے, جب اسے جب نکالا گیا اس میں ریکارڈ دیکھا گیا, آخری بول جب وہ جہاز ٹکرا اس کی زبان سے نکلا, پائلٹ کی زبان سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہی کلمہ پڑھے گا ایسے موقع پر جس کے دل میں کلمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں جس نے کلمے والی زندگی گزاری ہے. تو لہذا اس موقع پر ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار جو جا رہے ہیں وہ کلمے کے ساتھ جائیں, دنیا کا بالکل تذکرہ نہ کیا جائے. ہاں اگر وہ خود یہ کہتا ہے کہ بیٹی کو بلاؤ, بیٹے کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, تو پھر حکم یہ ہے اس کو حاضر کر لیا جائے. اس کے بعد جیسے وہ دیکھے کچھ بولے فوراً وہاں سے ہٹا دیا جائے, اور پھر وہی اس کے سامنے کلمے کا تذکرہ کیا جائے, کلمہ اس کے سامنے پڑھا جائے. اس کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے, عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے انتقال ہوا, ایک زور سے نعرہ لگا کر روتے ہیں, سب چیخ مار کے روتے ہیں. یہ یقیناً غم ہے, لیکن مردے کو جو ضرورت ہے وہ کرنا ہے. کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنی چاہت کے مطابق اس کے ساتھ رویہ نہیں کرتے. بریانی لا کے نہیں کھلائیں گے, اس کو دوا دیں گے, وہ کھلائیں گے جس کی اس کو ضرورت ہے. اپنی چاہت وہاں نہیں چلاتے. تو مرنے کے بعد مردے کے ساتھ اپنی چاہت کا کریں گے, مردے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کریں گے جس سے مردے کا فائدہ ہے, تو آپ کو بھی فائدہ, مردے کو بھی ثواب ملے گا. تو اس موقع پر جب روح قبض ہوتی ہے زور سے نعرہ لگا کے روتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں جو سکھایا وہ گیا وہ یہ ہے کہ اگر موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں, اگر موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں. اور اگر موقع نہیں ہے نماز کا تو سجدہ ہی کر لیں, اگر سجدے کا موقع ہے. پھر مردے کے لیے استغفار کریں, وہ بھی نہیں ہے تو ڈائریکٹ استغفار شروع کریں. لیکن یہ رونا چیخنا, بعض لوگ فونوں میں لگ جاتے ہیں, ادھر انتقال نہیں ہو, آپ جس کو غم کم ہوتا ہے اب فونوں میں لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ مردے کے لیے ایصال ثواب فوراً شروع کرنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک سفر میں تھے, کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں اہلیہ کا انتقال ہو گیا. وہ سواری سے نیچے اترے, سجدہ کیا, اس کے بعد کہا ہم نے وہ کیا جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے. تو یہ ہے کرنے کا کام. اس کے بجائے فونوں میں لگنا, واہیات میں لگنا اور چیخ مار کے رونا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں, اور نہ شریعت کا کوئی حکم ہے. اس کے بعد جب انتقال ہو گیا, اب لوگ آتے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے. ماشاءاللہ مزاج ہے, شریک ہونا بھی چاہیے. اس موقع پر یہ شریک ہونے والوں کو کیا کرنا چاہیے, صرف رونا رلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس موقع پر ایسا کردار ادا کرنا ہے جس سے ان بیچاروں کا غم ہلکا ہو جن پر آفت آن پڑی ہے. اب زور زور سے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں, رلا رہے ہیں, اور پھر ان کی وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جس سے رونے والوں کو اور رونا آتا ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے. اس موقع پر کیا کر ایسی گفتگو کی جائے جن سے ان کی ہمت بندھے, ان کا غم ہلکا ہو. اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. رونا پلانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. یقیناً غم ہے, اس کا انکار نہیں ہے, رونے سے انکار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں. کہا کہ یہ رونا برا نہیں, یہ غم ہے جو دل میں اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو بہرحال رونا برا نہیں ہے, لیکن اس موقع پر اپنے آپ کو
سنبھالنا چاہیے، اور لوگوں کا غم ہلکا کرنا یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اور پھر یہی عقل مندی کا بھی تقاضا ہے۔ گفتگو ایسی کی جائے جس سے ان کا غم ہلکا ہو، نہ کہ ایسی کی جائے جس سے غم اور بھڑکے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو مجھے بہت غم تھا، اس لیے کہ والد صاحب یقیناً بہت بڑا ان کا کردار ہوتا ہے، زندگی کا بہت بڑا حصہ والد ہوتے ہیں۔ والد اگر کچھ بھی نہ کریں، بیڈ پر بھی اگر ہیں تو بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں اولاد کے لیے، اگرچہ کہ وہ بیڈ پر کوئی حرکت نہیں کر رہا، مگر ایک دیوار کی طرح ماں باپ جو ہوتے ہیں اولاد کے لیے سپورٹ ہوتے ہیں۔ تو والد صاحب کا انتقال ہوا، والد تھے پھر سردار بھی تھے، وہ خوبیوں والے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے بہت غم تھا، وہ غم میرا جو ہے ہلکا نہیں ہو پا رہا تھا، لوگوں نے بہت سمجھایا مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک دیہات کا بوڑھا آیا، اس نے دو چار جملے ایسے کہے، میرا غم بالکل ہلکا ہو گیا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ بھتیجے اتنا غم کیوں کر رہے ہو، تمہارے ابا کا انتقال ان کی زندگی سے بہتر تھا، والد صاحب کا آپ کے انتقال کر جانا، دنیا سے گزر جانا زندہ رہنے سے بہتر تھا۔ کیسے؟ تمہارے لیے بھی بہتر تھا، ان کے لیے بھی بہتر تھا۔ ان کے لیے اس طرح بہتر تھا کہ دنیا میں بہت سے مسائل میں تھے، بیمار ہیں، اٹھ نہیں سک رہے ہیں، بیٹھ نہیں سک رہے ہیں، لیٹ نہیں سک رہے ہیں، چلنے میں مشکل، ہر چیز میں تکلیف ہے بڑھاپے میں، اور پھر شریعت کے بہت سے حدود ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، بیماری میں بھی کرنا پڑتا ہے، لہذا یہ ان کے اوپر جو مسائل تھے وہ موت کی وجہ سے آسان ہو گئے، یہ تمام مسائل سے بری ہو گئے۔ اور گئے کہاں یہ نہیں دیکھتے، تم گئے اللہ کے پاس جو بہت مہربان ہے، تم سے زیادہ وہ تیمارداری کرنے والا، تم سے زیادہ رعایت کرنے والا ہے۔ یہ مصیبتوں سے نکلے اللہ کے پاس گئے جو بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ تو تم اس اعتبار سے ذرا اپنے غم کو ہلکا کرو، ابا جان کا مرنا زندگی سے بہتر تھا، تمہارے لیے بہتر اس اعتبار سے ہے کہ ابا کا انتقال ہوا، صبر کا مرحلہ آیا، اب اگر صبر کرو گے تو جنت میں ایک دروازہ ہے، صبر کرنے والوں کو داخل کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ ابا اگر زندہ رہتے تو صبر کا مرحلہ کہاں سے آتا تھا؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس بوڑھے دیہاتی کی بات سے واقعی میرے دل میں اطمینان ہوا کہ ابا کا مرنا زندگی سے بہتر تھا۔ اس لیے بہرحال اس موقع پر ہمیں یہ چاہیے کہ غم ہلکا کریں، نہ کہ لوگوں کا غم بڑھائیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے، جب بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو تذکرہ کرتے ہیں مرنے والے کا۔ اب تذکرہ کرتے کرتے تھوڑی اچھائیاں بولتے ہیں، بعض لوگ برائیاں گنانے میں گنانے میں شمار کرنے میں لگ جاتے ہیں، ایسا کرا تھا، ایسا کرا تھا، وہ بہن کو مار دیا، بابا کو ڈھکل دیا تھا، فلاں ایسا کر دیا تھا۔ یہ برائیوں کا اگر ذکر کریں گے کیا ہوگا جانتے ہیں؟ عذاب میں اضافہ ہوگا۔ ہم جیسا اس کے ساتھ معاملہ، اس کی چیزوں کا تذکرہ کریں گے ویسا اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، صحابہ کہتے ہیں ایک جنازے کے پاس سے ہم گزرے تو اس جنازے کی صحابہ نے تعریفیں بیان کی، بہت اچھا آدمی تھا، یہ خوبیاں اس کے اندر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی اس کے لیے۔ اس کے بعد پھر آگے گزرے ایک اور جنازہ تھا، وہاں سے جب گزرے اس کی برائیاں بیان کی لوگوں نے، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وجبت۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت آپ نے دونوں مرتبہ وجبت کا کیا واجب ہوئی؟ کہا پہلا جو آدمی تھا جس کی تم نے اچھائیاں بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرا جس کی برائیاں بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی کے بارے میں جو اپنی رائے رکھتے ہیں، انسانوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ملحوظ رکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا یہ اچھا ہے پہلے آدمی کے بارے میں، اس کی وجہ سے میں نے کہا جنت واجب ہو گئی، جس کے بارے میں کہا برا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں کے اعتبار سے فیصلہ کرنے والے ہیں، لہذا کہا اس کے لیے میں نے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو ہمیں اچھائیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، برائیاں بالکل شمار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا کہ مردوں کی اچھائیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں کا بالکل تذکرہ مت کرو۔ اس کے بعد اب کیا کریں؟ تجہیز و تکفین کا مرحلہ ہوتا ہے، جب انتقال ہوتا ہے تو اسے نہلانا، کفن پہنانا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ عام طور پر تاخیر کرنے کا ایک رواج ہے، فلاں نہیں آئے، فلاں نہیں آئے، ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں، سنت کے مطابق اس کو بھیجائیں گے تو پھر یہ مردے کا فائدہ ہمارا بھی فائدہ ہے، لہذا جلد سے جلد تجہیز و تکفین کرنی چاہیے۔ کون کرے؟ بلائے غسال کو، اس لیے کہ ہم اگر کریں گے تو پکڑ لے گا ہمیں بھی کیوں اٹھا کے نہ کر چلا جائے۔ لوگ جنازے میں تجہیز و تکفین میں اور غسل دینے میں اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں، ایک تو بعض لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے ہاتھ لگے تو کہاں ہمارے کو کرنٹ مارتا کیا ہے، موت کا فرشتہ ہم کو پکڑ لیتا کیا ہے۔ یہ بالکل جہالت کی باتیں ہیں، وہ کوئی جن بوجھ شیطان اور کوئی گندی چیز نہیں ہو، پاکیزہ ہے، اسی لیے اسے سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔
اسے مردے کو سامنے رکھنا کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ برگزیدہ ہے، کوئی شیطان بھوت نہیں بنا ہے وہ۔ اور بعض لوگ اس لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ صاحب وہ بہت مشکل ہے غسل دینا، وہ دعائیں نہیں آتی، ہم کو طریقہ نہیں آتا۔ ایک دعا بھی نہیں ہے مردے کو غسل دینے کے لیے۔ زندے کے لیے دعا نہیں ہے تو مردے کے لیے کیسے دعا ہوگی؟ زندہ آدمی جس پہ غسل واجب ہو گیا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھا انہیں، اگر اسے ارادہ بھی نہیں اس کو پانی میں ڈھکیل دیے، پورے بدن پہ پانی چلے گیا، پاک ہو جاتا انہیں۔ تو زندے کے لیے بسم اللہ دعا نہیں ہے، نیت نہیں، مردے کے لیے کیسا ہوگا؟ تو بالکل مردے کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو پانی نلاتے ہیں نا، کبھی بہت سے باپ بھی نلاتے ہیں، موقع اگر ہو گیا نلانا بھی چاہیے۔ تو جب نلاتے ہیں تو اس کو نلانا مشکل ہے، مردے کو نلانا آسان ہے، وہ پوٹا بیٹھتا نہیں اس جگہ، ادھر سے مارے ادھر گرتا، ادھر سے مارے ادھر ناچتا، آنکھوں میں صابن لگا وہ ایک ناچتا، وہ مردہ بیچارہ پڑا ہوا رہتا، آپ جدھر ڈھک لے ادھر میں پلٹ جاتا۔ تو بہت آسان ہے نلانا، چند باتیں ان کا لحاظ کر لیا جائے آسانی سے غسل دے سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو ہوتے ہیں غسال، ان کو بلانا یہ بے مروتی ہے۔ ہم اگر غسل دیں، کچھ اگر مسائل میں، اگر مستحبات سنت میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ غسال کو بلائے پورے سنت مستحبات کے اعتبار سے غسل دیں، یہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور اپنائیت کا اظہار ہے اور مروت ہے۔ ہم اگر دیں گے باپ کو غسل مروت سے دیں گے، وہ بے مروتی سے دے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا وہ قصاب، وہ جانور کے ساتھ ذری بھی مروت نہیں کرتا ہے، ایسے ہی وہ ہمارے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں غسال حضرات۔ تو لہٰذا ہم دینا چاہیے۔ بہت غلط یہ لوگوں کا رواج چل پڑا ہے کہ بالکل غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ بہت آسان ہے، کرنا کیا ہے، تختے پر جو تختہ ہوتا ہے اس کے اوپر لانا ہے، کپڑے اتارنے ایسے طریقے سے اتارنا ہے کہ اس کا جسم نہ جھلکے۔ اس کے بعد جو ہے 4 سے 5 کام کرنے ہوتے ہیں بس۔ سب سے پہلے استنجا کرانا ہوتا ہے، ہاتھ میں گلوز پہن کر، جو اس کی گندی جگہ ہوتی پیشاب پیخانے کی، وہاں پہ اپنا ہاتھ ڈالیں گلوز پہن کر، پانی مارے، ذرا ہاتھ ہلا دیں۔ اس کے بعد اسے وضو کرانا ہوتا ہے۔ 4 جو فرائض ہیں بس وہی ادا کرنے ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، بس یہ پہلے استنجا، اس کے بعد وضو کرا، اس کے بعد سر دھونا ہے۔ سر جو بھی صابن ہے یا صابن پگھلا کر رکھتے ہیں، سر اس کا دھونا ہے 3 نمبر پر۔ 4 نمبر پر اس کو لیفٹ کروٹ لٹانا ہے، لیفٹ ہاتھ بایاں ہاتھ نیچے ہو، رائٹ سیدھا ہاتھ اوپر ہو۔ اس کے بعد پانی ڈالتے رہیں، صابن لگاتے ہیں، ملتے رہیں، اچھے سے پانی بہا دیں۔ اس کے بعد پھر ادھر پلٹا دیں، رائٹ کروٹ پر پلٹا دیں، سیدھا ہاتھ نیچے ہو اور بایاں ہاتھ اوپر۔ اس کے بعد پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد رگڑ دیں، ہو گیا غسل۔ اخیر میں جو ہے ذرا اٹھا کر پیٹ پر تھوڑا سا ہاتھ ملے، اگر استنجا وغیرہ کچھ کہیں راستے میں ہے تو نکل جائے گا۔ اگر نکل گیا، جو کچھ بھی نکلے، غسل کا اعادہ ہے نا وضو کا اعادہ ہے، یعنی نا غسل ریپیٹ ہے نا وضو ریپیٹ ہے، جو بھی نکل گیا پانی مار دینا ہے۔ بتاؤ آسانی کی مشکل ہے؟ پہلے استنجا کرانا ہے، اس کے بعد وضو کرانا ہے، پھر سر کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد رائٹ جانب پہلے دھونا، پھر لیفٹ جانب بعد میں دھونا، آخر میں اٹھا کر ذرا سا دبانا ہے۔ اتنا آسان کام ہے۔ اسے بہرحال یہ رشتہ دار کریں، آپ اگر کریں گے نا روتے ہوئے کریں گے۔ آپ ابا کے سر کو دھو رہے ہیں، ابا میرے ابا جو ہے یہ سر سے اللہ آپ کے بارگاہ میں یہ بہت سجدے کرتے تھے، کبھی انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ آپ روئیں گے، دعا کریں گے، اب آپ کی مغفرت ہوگی۔ وہ تو بے مروتی کرے گا جیسے قصاب جانور کے ساتھ کرتا ہے۔ پیر دھو رہے ہیں آپ، وہ پیروں کے نشان اور ان کے پیروں کے مجاہدوں کو یاد کر کے روئیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس موقع پر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے بہرحال ہمیں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ کوئی اس کے اندر فرض واجب ایسی چیزیں نہیں ہیں جسے ہم نہیں کر سکتے ہیں، بس اتنا پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے آسانی سے۔ اس کے بعد کفن جو ہوتا ہے، وہ کفن پہنانے میں وہ بھی حیران بحران پریشان ہوتے ہیں۔ شیروانی پہننے زبردست آتا ہے، وہ پورے سوٹ بوٹ پورے اصول کے مطابق کرنے آتا ہے۔ وہ کفن پہنانا بولے تو ہیبت، بالکل کوئی نہیں، بہت آسان ہے۔ وہ پہلے سے بنا ہوا ہی ہوتا ہے، بس اس میں لے جا کے ہم کو اندر اتارنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ لیں گے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو کریں کیا، جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے غسل دیتے ہیں کسی کو، ذرا جا کر وہاں شریک ہونا چاہیے اچھے لوگوں کے ساتھ، صاحب ہم ذرا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جو غسل دینے والے ہیں ان کا یہی اصول بھی ہے۔ ہم بھی کہیں اگر غسل دیتے ہیں تو ہم نہیں دیتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو، ہم بولتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ آئندہ ان کے لیے آسانی ہو۔
تو بہرحال ایک مرتبہ اگر شریک ہو تو آسانی سے دے سکتے ہیں. تو وہ کفن تیار ہوتا ہے، اس میں ان کو ڈالنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں 2-4 کام کرنے کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو سجدگاہیں ہوتی ہیں، جو سجدے میں جو چیزیں ٹکتی ہیں، پیشانی ہیں اور دونوں گھٹنے ہیں، دونوں ہاتھ اور پھر دونوں پیر کی انگلیاں، اس پر کافور ملنا ہوتا ہے، کافور کے بیج ملنے ہوتے ہیں. اس کے بعد عطر لگانا ہوتا ہے. عطر کہاں لگانا؟ ایکسٹرا فٹنگ کی بہت عادت ہے ہمیں. عطر کہاں لگانا ہے؟ اگر اس کے چہرے پر داڑھی ہے تو عطر لگانا ہے. داڑھی مونڈتا تھا، اگر داڑھی نہیں رکھتا تھا، اسے عطر نہیں لگائیں گے چہرے پر. اور سر پر عطر لگائیں گے، چاہے بال ہو کہ ایئرپورٹ ہو، دونوں صورتوں میں سر پر عطر لگائیں گے. بال ہو کہ بال نہ ہو، سر پہ تو عطر لگائیں گے. چہرے پر اس وقت لگائیں گے جب داڑھی ہو، داڑھی اگر نہیں ہے تو نہیں لگائیں گے. اس کے بعد عطر بچ گیا تو کیا کریں گے؟ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ پھر پکڑ لیا تو پریشانی نہ مردہ، وہ ہمارے اوپر آ گئی بلا. بالکل جہالت کی باتیں ہیں. وہ صابن استعمال نہیں کرتے ہیں جو بچ گیا، وہ پانی استعمال نہیں کرتے ہیں جو بچ گیا، عطر استعمال نہیں کرتے. لہذا کیا کرتے ہیں؟ عطر بچ گیا تو اوپر چھنک دیتے ہیں. یہ اوپر چھنکنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عطر صرف چہرے پر لگانا، سر پر لگانا ہے، بدن پہ لگانا نہیں. اور ہمارے دین میں جتنا کرنا پورا بتایا گیا ہے، اور جو نہیں کرنا اس پہ اسٹاپ لگایا گیا ہے. اگر کرنا ہوتا تو ضرور بتایا جاتا. تو لہٰذا یہ جو عطر پھینکتے ہیں وہ اس لیے اثر پھینکتے ہیں، بچا تو گھر میں کئی کو لگ جانا ہو، لہٰذا یہیں اونڈل دو کہ بھلا یہاں کی یہاں گر جائے. لیکن ہماری کتنی عقل مارے گی اور کتنے خود غرض ہیں. اگر وہ بابا کے انگلی میں انگوٹھی ہے چھوڑ دیتے، امی کے کانوں میں بالیاں ہیں چھوڑ دیتے. وہ تو پورا بدن میں لگی ہوئی ناک کی ہوتی ہے نا وہ زیور، وہ بھی کھینچ کے نکالتے ہیں، اسے نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ بلا وہاں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہاں اپنی منفعت غرض ہے لہذا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہاں منفعت غرض نہیں ہے، وہاں اچھوت کا مزاج بنا لیا ہم نے. تو لہذا بہرحال یہ سب غلط نظریات ہیں. عطر صرف لگانا ہے سر پر اور داڑھی پر. اس کے بعد سرما لگاتے ہیں اور بہت پیشر لگاتے ہیں سرمے کے اوپر. حالانکہ سرما لگانا سنت سے ثابت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ پورا طریقہ دیا ہے اس میں سرما لگانا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرما زندے کے لیے مردے کے لیے نہیں ہے. سرما زندے کے لیے مردے کے لیے نہیں ہے، لہذا سرما نہیں لگانا چاہیے. اس پر بھی لوگ اتنا واویلا مچاتے ہیں، لڑنے پہ تل جاتے ہیں. بہرحال یہ غلط ہے بالکل. اس کے بعد اسے لپیٹ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو 2 اعلان کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت اہتمام سے کرتے ہیں، اور دونوں بیکار اعلان ہیں، غلط اعلان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا اعلان؟ ایک اعلان بیوی کو بلا کے کہتے ہیں میں اپنا مہر معاف کر دی. معاف نہیں ہوتا مہر، 1000 مرتبہ بولے تو. اس لیے کہ مر گیا ہوں نے، اب مر گیا تو کیا ہوتا؟ اب کچھ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد مہر معاف کر دی اعلان کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا اعلان کرتے ہیں ماں کو بلا کر بیٹے کا انتقال ہوا تو میں نے دودھ بخش دیا. تو ہم کہتے ہیں مزاحن بابا کو بلا کے کمائی بخشا بول کے کہیں نہیں بولتے. اماں پلے یقیناً مجاہدہ کرے، بابا اس سے بڑا مجاہدہ کرا، 20 سال تک پالا نا، اور پھر شادی کرا، سب بابا کرا، پیروں پہ کھڑا کرا، باہر بھی جایا تھا، ڈگری دلا، اس کی کمائی بخشانا نہیں، وہ نہیں کریں گے. تو اپنے دماغ سے گھڑ لیا ہم نے. کوئی دودھ بخشانے کا اعلان کرنا نہیں ہے. اس کے وجہ اعلان یہ کرنا ہے جو نہیں کرتے. اعلان یہ کرنا ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار، ابا، بھائی، بیٹا، شوہر یا امی کا انتقال ہوا ہے، اگر کسی کو ان سے تکلیف پہنچی ہے زندگی میں، اللہ کے لیے معاف کر دیں یا ہم سے مار کر ہم سے بدلہ لے لیں. یہ اعلان کریں. دوسرا اعلان یہ کریں میرے ابا نے اگر کسی سے قرضہ لیا تھا، بیٹے نے کسی سے قرضہ لیا تھا، بھائی نے کسی سے قرضہ لیا تھا، اگر نہیں ادا کیا ہے ہمارے پاس آئیں، دلیل ثبوت بتاتے ہم دے دیں گے. یہ اعلان کرنا ہے، مگر یہ نہیں کرتے اس لیے کہ دینا پڑتا ہے. اصل یہ اعلان کرنا ہے. اس کے بجائے وہ جو اعلان کیا جاتا ہے وہ بالکل بیجا اعلان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر جنازہ مسجد کو لاتے ہیں. مسجد میں آنے کے بعد جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ ہم مول صاحب پڑھائیں گے. مول صاحب کا کام ہے نا، مول صاحب نہیں پڑھائیں گے. جنازے کی نماز دعا ہے، وہ اس کا ایک عظیم پہلو دعا کا ہے. وہ رو کر دل سے دعا کرنی ہے. تو زیادہ تکلیف اور زیادہ درد اور زیادہ اپنائیت سے دعا کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کے رشتہ دار کا جنازہ ہے. باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا دل سے دعا کرے گا. بھائی کا جنازہ ہے تو بھائی رو کے دل سے دعا کرے گا، تڑپ کر بے چین ہو کر دعا کرے گا. وہ دعا جو دل سے تڑپ کر مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. مولانا صاحب، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. آپ کے رشتہ دار کا انتقال ہوا تو مجھے زیادہ درد نہیں ہوگا نا، اس لیے نہیں ہوگا کہ میرے رشتہ دار نہیں ہے. تو لہذا جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جو قریبی رشتہ دار ہے. نہیں آتی ہے تو سیکھیں. ہم کتنے افسوس کی بات ہے، جس باپ نے ہمیں اتنی ترقی دلائی، سب ہمارے لیے کیا، ہم اس باپ کے جنازے کی نماز میں جنازہ نہیں پڑھا سکے، ڈوب کے مر جانے کی بات ہے. تو سیکھنا چاہیے.
اس کے بعد پھر جنازہ مسجد میں دعا ہوتی ہے. یہاں بھی ایک گڑبڑ ہم کرتے ہیں ایکسٹرا فٹنگ. یہ جو دعا ہے نا جنازے کی نماز میں، اصل یہ دعا ہے. جنازے کی نماز اس کے اندر اصل جو پہلو ہے، اصل اس نماز کی جو شکل ہے وہ دعا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر سجدے کے کوئی نماز ہی نہیں ہے. نماز بغیر سجدے کے نماز کا کوئی تصور نہیں. قرآن پاک میں اللہ نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، بہت سی جگہ کہتے ہیں رکوع و سجدہ کرو، نماز کا لفظ نہیں لاتے ہیں. بعض جگہ لاتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. بہت سی جگہ کرتے ہیں رکوع سجدہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع سجدہ نماز کے اہم ارکان ہیں. تو وہاں تو رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ، تو اصل وہ دعا ہے وہ. لیکن چونکہ ہمیں عربی آتی نہیں اور اس موضوع کو سمجھنا نہیں چاہتے، لہذا نماز ہوتے کہ دعا کرو دعا کرو بولتے، دعا نہیں کر رہے تو دیکھو دعا ہی نہیں کر رہے لوگ. حالانکہ وہ نماز میں ہم نے جو پڑھی ہے دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا ہی ہم نے پڑھی ہے. تو الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، لیکن ہم ایک مزاج بنا لیا ہم نے. اس کے بعد پھر جنازہ جب لے کے چلتے ہیں، نکلتا ہے باہر جنازہ، کاندھا دینے کی باری آتی ہے. ماشاءاللہ بہت مزاج ہوتا ہے کاندھا دینے میں. سنت اگر ادا کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ 4 اس کے پائنتی ہوتے ہیں، چاروں طرف ہم 10-10 قدم چلیں. پہلے سامنے کی جانب جائیں، اپنے سیدھے کاندھے پر سامنے کی پائنتی اٹھائیں، 10 قدم چلیں. اس کے بعد اسی کے پیچھے آئیں، پھر سیدھے کاندھے پر پکڑ کر پھر 10 قدم چلیں. اس کے بعد پھر بائیں جانب جائیں، لیفٹ جانب، اپنے لیفٹ کاندھے پر اس کے سامنے کی پائنتی کو رکھ کر 10 قدم چلیں، پھر پیچھے. اگر یہ ممکن ہے، اگر بھیڑ زیادہ ہے، اگر نہیں کر سکتے تو دھکلم دھکلی کرنا اچھی بات نہیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے کر لیں. سوار ہو کر بعض لوگ جنازے میں جاتے ہیں، یعنی قبرستان سوار ہو کر جاتے ہیں، منع کیا گیا ہے، پیدل جانا چاہیے. ہاں اگر مجبور ہیں تو مجبوروں کا مسئلہ الگ ہے، ورنہ پیدل جانا چاہیے. قبرستان سوار ہو کے جانا اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک چیز، جنازے کی نماز کے بعد چہرہ دکھاتے ہیں، منع ہے چہرہ دکھانا. یہ دماغ میں اپنے رکھ لیں. جس مدرسے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جو بھی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لیں کہ نماز ہونے کے بعد میں جنازے کے چہرے کو کھولنا ممنوع ہے. کیوں؟ جیسے نماز ہو گئی انہیں اب آخرت کا ہو گیا، اب دنیا کا نہیں رہا ہو، لہذا اس کے اوپر اثرات شروع ہو سکتے ہیں. اس لیے منع کیا گیا نماز کے بعد چہرہ دکھانا. دیکھنا ہی اگر ہے تو نماز سے پہلے دکھا دیں، لیکن یہاں بھی عورت کا نہیں دیکھ سکتے ہیں. مرنے کے بعد ہمارا رشتہ دار مرا، شریعت نہیں مری ہے. عورت کا جنازہ پوری بستی لین لگا کے دیکھ رہی ہے، لہذا عورت کا تو بالکل نہیں دکھا سکتے. مرد کا اگر ہے تو نماز سے پہلے دکھا سکتے ہیں، نماز کے بعد چہرہ نہیں دکھانا چاہیے. جب مسجد میں نہیں دکھانا ہے، قبرستان میں کیسے دکھا سکتے ہیں؟ بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں آئندہ عرض کی جائیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم خود اس میں آگے بڑھ کر پہل کریں اور سنت کے مطابق جو چیزیں اس کو انجام دیں، ہمارا فائدہ اور مرنے والے مردے کا فائدہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ